اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتوں کی کمک بھیجنے والا ہوں جو لگاتار آئیں گے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ وعدہ اللہ نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس لیے کیا کہ وہ خوشخبری بنے تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ورنہ مدد کسی اور کے پاس سے نہیں صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، نہ فرشتوں میں کوئی ذاتی طاقت ہے کہ وہ مدد کر سکیں۔ مدد تو اللہ براہ راست بھی کر سکتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو مدد کرنے کے لیے فرشتے بھیجنے کی حقیقت میں ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کے اسباب سامنے ہوں اس پر اسے زیادہ اطمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ وعدہ کیا گیا۔ اس آیت نے یہ سبق بھی دیا ہے کہ کسی کام کے جو اسباب بھی اختیار کیے جائیں، ایک مومن کو یہ بات ہر وقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ہر وقت اس بات کا استحضار رہنا چاہیے کہ یہ اسباب اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان میں تاثیر اسی کے حکم سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا بھروسہ اسباب پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے مسند احمد کی، اس میں ہے کہ بدر والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف نظر ڈالی تو وہ 300 سے کچھ زیادہ تھے، اور پھر مشرکین کو دیکھا تو ان کی تعداد 1000 تھی۔ تو آپ یہ دیکھ کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور تہ بند آپ نے باندھا ہوا تھا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا شروع کی کہ یا اللہ الہی تیرا جو وعدہ ہے اب اسے تو پورا فرما، کیونکہ اللہ رب العزت نے پچھلی آیت میں گزرا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ 2 گروہوں میں سے میں ایک گروہ دوں گا۔ اور چونکہ قافلہ جو دوسرا تھا تجارت والا ابو سفیان کا وہ تو گزر چکا تھا، اب یہی قافلہ سامنے تھا، تو فرمایا کہ اللہ جو تو نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما، اور اگر یہ چھوٹی سی جماعت اسلام کی اور تیرا نام لینے والوں کی اگر آج ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیری توحید کے ساتھ عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ تو حضور اسی طرح دعا کرتے رہے، فریاد کرتے رہے، آہوزاری کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی جو چادر مبارک ہے آپ کے کندھوں سے اتر گئی، گر گئی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ کی چادر کو اٹھا کر آپ کے جسم مبارک پر ڈالا، بغل گیر ہو گئے، آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا، تو آپ کو وہاں سے جگہ سے پیچھے کرنے لگے، ہٹانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے بہت دعا مانگ لی، جی بھر کر دعا مانگ لی، اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا۔ تو ابن کثیر میں ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد مشرک اور مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تو اللہ رب العزت نے مشرکوں کو شکست دی، ان میں سے 70 کو قتل کر دیا، 70 لوگ مارے گئے اور 70 قید ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ 1000 فرشتوں سے ہم تمہاری مدد کریں گے جو سلسلہ وار آئیں گے، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لشکر کے دائیں حصے میں آئے جس پر حضرت ابوبکر کی کمان تھی، اور بائیں حصے پر حضرت میکائیل 1000 فرشتوں کی فوج لے کر اترے جس پر میری کمان تھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتوں کا بھیجنا اور تمہیں اس کی خوشخبری دینا یہ صرف تمہاری خوشی اور دل کے اطمینان کے لیے تھا، ورنہ اللہ ان کو بھیجے بغیر بھی اس پر قادر ہے کہ جس کی چاہے مدد کرے اور اسے غالب کر دے۔ بغیر مدد کے، اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کوئی فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی جماعت کسی پر غالب نہیں آ سکتی۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب میدان میں اتر گئے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اعتماد کر کے اتر گئے، بظاہر سامنے موت بھی تھی اور لشکر بھی بہت بڑا تھا،
اور کئی گنا زیادہ بھی تھا، جنگی تیاری سے بھی آیا تھا، یہ ساری صورتحال ان کے سامنے تھی، لیکن اس سب کے باوجود کہ نظر آ رہا تھا، جیسے اللہ رب العزت نے پیچھے ارشاد فرمایا کہ کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، تو یہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم اپنی موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں اور موت کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود صحابہ پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے پیٹھ نہیں پھیری اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے وفا کی اور وہ میدان میں چلے گئے کہ اگر مرنا ہی ہے تو پھر حضور کے نام پر قربان ہونا ہی بہتر ہے۔ بلکہ صحیح معنوں میں تو صحابہ نے کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ تو یہ وہ موقع تھا جس پر صحابہ نے اس کا عملی ثبوت دیا۔ ہمارے ہاں تو اس کے صرف نعرے لگتے ہیں اور بس وہ صرف زبانی کلامی نعرے ہوتے ہیں، حقیقت میں یہ نعرہ اور یہ بات صحابہ نے ثابت کر کے دکھائی بدر کے موقع پر کہ سامنے اتنا بڑا لشکر اور یہ نہتے بھی، تھوڑے بھی، تیاری بھی نہیں، اسلحہ بھی نہیں اور جنگ کے لیے نکلے بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا تھی کہ چلو، تو انہوں نے پھر کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کہ اب ہم حضور آپ کے نام پر، آپ کی عزت کے لیے، آپ کی ناموس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہیں۔ بلکہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جو شاندار تقریر کی تھی، تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم کوئی بنی اسرائیل والے نہیں ہیں کہ جو آپ کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ جاؤ تم لڑو، تمہارا خدا لڑے۔ ہم تو آپ کے صحابی اور آپ کے دیوانے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہی جائیں گے، آپ بے شک ہمیں جہاں مرضی لڑا دیں ہم لڑنے کو تیار ہیں، جس حال میں لڑا دیں لڑنے کو تیار ہیں۔ تو جب اس درجے کی قربانی اور جذبہ صحابہ نے دکھایا اور اس کمال درجے کی اطاعت صحابہ نے دکھائی، تو اس اطاعت پر اللہ رب العزت نے خوش ہو کر پھر صحابہ کی مدد کی اور ان تھوڑے سے چند نہتے اور بے سر و سامان لوگوں کو اتنے بڑے لشکر پر اور اتنی بڑی فوج پر اللہ نے غالب کر دیا۔ اور بلکہ ان کی خوشی کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، کہ تمہاری خوشی اور اطمینان کے لیے میں نے تو آسمانوں سے فرشتے بھی اتار دیے کہ وہ فرشتے آئے، تمہاری مدد کی، تمہارے ساتھ لڑے، میدان میں اترے۔ تو یہ کمال اطاعت جب ایمان والوں میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس کمال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے اپنی جان کی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو پھر یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جس پر آسمان سے اس کی مدد کے لیے فرشتے بھی اتر سکتے ہیں۔